موبائل، شاپنگ، بے پردگی بچیں گے نہیں اس سے انشاءاللہ. کاش ہماری ماں بہنیں بے پردگی سے بچ جائے، اپنی عزت کو بچائے، اپنے مال، اپنے جان، اپنے شوہر کی عزت کو بچائے. ہاں یہ شاپنگ 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 کیا ہے، اور پورا دن موبائل، اور کم بخت انگوٹھے چھاپ اور پھر موبائل. ہاں ان کو بولو کہ ایک میرے کو انگلش میں مضمون لکھنے کا ہے، نہیں آتا ہماری ماں بہنوں کو لکھنا. ان کو کہو ایک اردو میں یا گجراتی میں اچھی گجراتی میں ایک لیٹر لکھنا ہے، یہ نہیں آتا، لیکن موبائل آتا ہے. کم بختوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، لیکن موبائل، میں اگر کہوں نا غلط نہیں ہوگا، اللہ کی قسم 50% سے زیادہ ہماری ماں بہن وہ ہے جن کی سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہے. سورہ فاتحہ صحیح اور موبائل 40,000 کا، 50,000 کا، 60,000 کا. یہ موبائل ہے نا، موبائل لوہا ہے، قیامت میں اللہ اسی کو چلا کے قبر میں عذاب دینے والا ہے. ہم میں ساؤتھ افریقہ میں تھا، میں نے کسی کو کہا بھائی تمہارا سیل فون ہے؟ تو کہتا ہے اے مولانا ڈونٹ سے سیل فون، دس از ہیل فون. یعنی مطلب اس کو سیل فون نہ بولو، ہیل کہتے جہنم کو. یہ تو جہنم کا ٹکڑا ہے، اللہ اسی کو گرم کر کے چپکانے والا ہے. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. تو بے پردگی سے بچیں گے، بولو بچیں گے انشاءاللہ. موبائل، ہاں موبائل دیکھو میں حرام نہیں بولتا، کوئی باہر جا کے بولنا مت قاری احمد علی حرام بولا، لمبے لمبے فتوے شروع ہو جاتے. میں موبائل کو حرام نہیں کہتا، لیکن ہاں کچھ لوگوں کے لیے موبائل حرام ہے. بولو کچھ لوگوں کے لیے موبائل، میں کھل کے بولتا ہوں، ان کے لیے موبائل حرام ہے، اس لیے کہ جن کو ضرورت ہی نہیں ہے. بھائی جن کو ضرورت ہی، اور لگے رہتے ہیں موبائل پر، نہ کام ہے، نہ دھندا ہے، نہ کاروبار ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی موبائل. ارے بھائی ایک چھوٹا سا موبائل لے لینا، گرین بٹن پہ بات شروع ہو گئی، لال بٹن پہ بات ختم ہو گئی. آگے لمبا چوڑا جانے کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ ہاں اور چلو اگر لمبا چوڑا موبائل ہے تو اس میں یہ سوچو نیکی کے کام کتنے ہوتے، گناہوں کے کام کتنے ہوتے، ادھر ادھر جو چیٹنگ ہوتی لغویات کتنے ہوتے، اور نیکی کے کام کیا. اگر نیکی کے کام زیادہ ہوتے چلو ٹھیک ہے، لیکن گناہ کے کام زیادہ ہوتے ہیں، قیامت میں یہ موبائل کا جواب اللہ کو دینا پڑے گا. ہاں بھائی قیامت میں جواب دینے کا کہ نہیں دینے کا؟ بولو نا، دینے کا کہ نہیں دینے کا؟ آپ کو معلوم ہے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے ہیں، بولو بھوکے ہیں، اللہ کے رسول بھی بیٹھے، حضرت ابو بکر بھی بیٹھے، کوئی انگور لے کر آیا. انگور سمجھتے ہو نا، گریپس، مدینے کی گریپس تو بہت اچھی ہوگی. حضرت عمر بھی کھائے، بولو حضرت عمر بھی کھائے، اور حضرت ابو بکر بھی کھائے، اور اللہ کے رسول بھی کھائے. جب کھا لیے نا تو انگور کی ڈنڈی ہوتی نا، بھائی انگور جس میں لٹکے ہوتے ڈنڈی، ہمارے نبی نے یوں ڈنڈی اٹھائی اور کہا عمر قیامت میں اس کا جواب دینا پڑے گا. یہ ہم نے جو انگور کھائے قیامت میں. تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول اب اتنے سے انگور کا کیا جواب دینے کا؟ کہا ہم نے 2-4 کلو کھا گئے، تھوڑے سے انگور کھائے، اس کا قیامت میں جب حضرت عمر نے کہا، ہمارے نبی نے فرمایا عمر اللہ کی قسم تو انگور کی بات کرتا، جو پانی کا گھونٹ گلے میں جاتا ہے اس کا بھی قیامت میں جواب دینا پڑے گا. ابھی ہمارے نبی نے اتنا کہا، حضرت جبرائیل آئے، قرآن میں آیا، قرآن میں آ گیا، پڑھو نا میرے ساتھ میں. اللہ نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اللہ نے کہا تم جو پانی پیتے ہو، بلکہ اللہ نے تو کہا جو سانس لیتے ہو نا، ہر سانس کا جواب قیامت میں دینا پڑے گا. تو یہ موبائل کے 40-50 ہزار کے موبائل کا جواب نہیں دینا پڑے گا. کہ ہماری یہ جو آنکھوں کا زینا ہم عورتیں کرتی ہے، کانوں کا زینا کرتی ہے، موبائل میں کانوں کا بھی زینا ہے، موبائل میں آنکھوں کا بھی زینا ہے، موبائل میں زبان کا بھی زینا ہے، موبائل میں ہاتھ اور پاؤں کا بھی زینا ہے. جب ایک سانس لو اس کا قیامت میں جواب دینا ہے تو کیا پورے موبائل کا جواب قیامت میں نہیں دینا ہوگا؟ اس لیے پہلی بات تو بولو کس سے مانگیں گے؟ اللہ. دوسری بات نبی سے محبت کریں گے. بھائی ام سلیم نے نبی سے محبت کی، حلوہ زمین پر بھی قبول ہو گیا. اب میری ماں بہنیں بات ختم کر رہا ہوں، دعا بھی کریں گے. جی 5:15 کا کون بولا؟ آپ کی بیوی بولی کہ آپ بول رہے؟ چلو 5:15 تک. ہاں جنید بھائی چلے گا نا؟ تمہارا کوئی بیوی کا ٹینشن تو نہیں نا مولوی یعقوب کے جیسا؟ جی جی کن کی؟ ہاں وہ تو مجھے معلوم ہے، میرے یاد ہے. دعا کا ٹائم آئے گا جب دعا کرائیں گے انشاءاللہ.
لیکن میں اس وقت یہ ٹینشن میں نہیں ہوں، میں یہ ٹینشن میں ہوں کہ میرے کو مولانا یعقوب صاحب ہے نا کل ملے تھے حاجی پورہ میں، میرے کو کہا 4 سے 5 4 سے 5 4 سے 5، میں برابر 4 بجے آ گیا کہ نہیں مولانا یعقوب صاحب بالکل ٹائم پر آیا. ہاں تو میں وہی دیکھ رہا ہوں، گھڑی دیکھ رہا ہوں، کیونکہ انہوں نے مجھے اتنا سگنل دیا کہ میں حیران ہو گیا. اب اچانک بیوی کا فون آیا 5:15 کا، کل بیوی کا فون آئے گا 5:30 کا، تو مطلب مولانا تو کھلونا ہے نا، اس کو چابی چلاتے جاؤ، یہ کھلونا چلتا رہے بھائی. بیوی کا ڈر بھی بڑا عجیب چیز ہے. آپ لوگ تو نہیں ڈرتے ہوں گے نا ثابت؟ تو کیسا بیٹھا ہے کر کے بیٹھا ہے. اللہ ہماری ماں بہنوں کو ڈرانے سے بھی حفاظت فرمائے. عبدالرازق تیرا تو معاملہ ویسا نہیں ہے، میں تیرے کو میں دیکھتا ہوں تو میرے کو مولوی یعقوب لگتا ہے یہ بیوی سے نہیں ڈرتا، باقی جتنے کو انور بھائی سے لے کے جنید بھائی تک. عجیب معاملہ بھائی. وہ آپ کو معلوم ہے نا، آپ کو معلوم ہے وہ ایک مرتبہ وہ کوئی ہوگا بیچارہ اپنی بیوی کو ٹرین پہ لینے گیا. کہاں پہ لینے گیا؟ ہاں ہوگی بیوی کہیں کی ہوگی ادھر ادھر کہیں. بھائی کہاں کی تمہاری بیوی کا کی ثابت؟ بھائی جہاں کی بھی ہوئے بھائی میرے کو کیا کرنے کا، مطلب کہیں کی بیوی ہوگی تو وہ آئی ہوگی ٹرین وین پہ آئی ہوگی. تو کون لینے کے لیے گیا؟ شوہر لینے کے لیے گیا. اب بیوی کیا سمجھے معلوم اندر کہ میرا شوہر بہت خوش ہوئے گا، بھائی میں اتنے دن کے بعد آئی تو میرا شوہر، لیکن شوہر تو یہاں بولو خوش ہے. تو سوچا واپس یہ جھمیلا آ گیا، واپس یہ آ گیا. اب شوہر کا چہرہ ایسا اترا ہوا، اب بولی یعقوب سننا، وہ شوہر کا چہرہ ایک دم اترا ہوا. اب وہ بیوی تو بیچاری بہت خوش آئی، جیسے ٹرین میں سے اتری نا، آپ کو میری بہت یاد آتی ہوگی نا، آپ نے کھانا کیسا کھایا ہوگا، آپ نے کپڑے کیسے دھوئے ہوں گے، آپ نے آئرن کیسا کیا ہوگا. اب اس کا تو منہ ایک دم چڑیلا تھا جیسا چوسا ہوا آم، ایک دم چڑھا ہوا منہ تھا. کہا چل چل چل. اور بیوی نے کہا ارے میرے امی ابا تیرے کو بہت سلام بولے. کہاں بڈھا بڈھی کو سلام بولنا، چل چل. تو بیوی سوچی میں اتنے دن کے بعد اس کا چہرہ اتنا اترا ہوا ہے. تو پلیٹ فارم کے اوپر ہی وہ بیوی نے دیکھا ایک اور میاں بیوی بہت ہنس رہے. تو بیوی نے کہا دیکھ وہ میاں بیوی کو دیکھ کتنا ہنس رہے، اور تو دیکھ کیسا منہ لے کر آیا. اور شوہر نے غصے میں کہا وہ چھوڑنے آیا ہے وہ بیوی کو. بڑا عجب معاملہ ہے بھائی. آپ کو معلوم ہے جنید بھائی تیرے جیسا کوئی ہوگا، رات کو سو گیا تو خواب میں جنات آیا. جنات تو سمجھتے ہو نا، ماما آپ کی تو رشتہ داری ہے ماشاءاللہ، آپ سب بانجے. تو خواب میں جنات آیا، جنید بھائی کو بولا مانگ، کیا منت مانگتا ہے، مانگ کیا منت مانگتا. جنید بھائی تو بہت خوش ہو گئے. جنات کو کہا میری ہر منت پوری کرے گا. ارے جنات نے کہا میں جنات ہوں، جناتوں کا بادشاہ ہوں، مانگ کیا منت مانگتا. تو جنید بھائی نے کہا واپس کنوارا بنا دے. بھائی واپس کنوارا. جنات نے اتنا زور کا تماچا مارا جنید بھائی کو، کم بخت منت مانگنے کو کہا، جنت مانگنے تھوڑی کہا تھا. تو یہ ہماری ماں بہنوں کا ایسا ڈر ور رہتا ہے نا. ہمارے سب بھائی بیچارے اوپر نیچے ہوتے، دیکھو نا 5 سے سیدھا کہاں چلے گئے. چلو کوئی بات نہیں، 5:15 تک چلیں گے. لیکن پہلی بات ہماری ماں بہنیں بولو لا الہ الا اللہ. کس سے مانگنے کا؟ اللہ. نمبر 2 محبت کرنا تو آقا محمد الرسول اللہ. پردے کا اہتمام کرنا، ہاں موبائل سے پرہیز کرنا، شاپنگ فضول خرچی کر کے شیطان کا بھائی اور بہن بن کے ان کے ساتھ جہنم میں. اب آخری بات، بالکل آخری بات، دیکھو ہمارے راندیر کی بہت ساری مائیں بہنیں بیٹیاں ہوگی، اور بھی دور سے آنے والے ماں بہنیں جتنی بھی ہوگی، ہم کو نہیں معلوم کتنی ہے. لیکن میں ایک آخری پیغام دے رہا ہوں، بعد میں ہماری ملاقات ہوئے نہ ہوئے، لیکن یہ وصیت ہمیشہ کے لیے باندھ کے رکھنا. انشاءاللہ 5-10 منٹ میں بات ختم ہوگی، پھر دعا کر لیں گے انشاءاللہ. لیکن سب لوگ کریں گے نا بھائی، مانیں گے نا. ہاں سب لوگ سنو میری ماں بہنیں بیٹیاں، آپ سب لوگ بہت کان کھول کر سننا. قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ نہیں سب لوگ ساتھ میں بولو نا بھائی، قیامت آئے گی کہ نہیں؟ آواز سے بولو نا، قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آئے گی، 101 تک آئے گی، کوئی روکنے والا. اللہ نے فرمایا القاریات ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ. اللہ نے فرمایا الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ. پورا مجمع بولو قیامت. دیکھو قیامت میں سب لوگ، ہم لوگ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ میں بھی، آپ بھی، عورتیں بھی، مرد بھی، بچے بھی. ہاں اتنا زبردست دل میں ڈر ہوگا کہ کوئی کسی کی طرف دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہوگا. ماں کی طرف نہیں، باپ کی طرف نہیں، بیٹی کی طرف نہیں. قیامت کا خطرناک ہولناک میدان ہوگا، اور اس میں اللہ کی آواز آئے گی، سب لوگ کانپ جائیں گے. قیامت میں اللہ کی آواز آئے گی لمن الملک اليوم. بتاؤ آج کس کی حکومت ہے؟
کوئی کچھ بول ہی نہیں پائے گا، سب گردن جھکا کے ہوں گے. پھر اللہ خود جواب دے گا للہ الواحد القہار. اللہ کہے گا میری حکومت ہے، میں اکیلا ہوں، میں زبردست ہوں. پھر اللہ کہے گا الیوم تجزا کل نفس بما کسبت. اللہ کہے گا میری قسم، جیسے دنیا میں ایک ایک دن گزارا تھا آج ویسا میں تم سے حساب لوں گا. بس ایسا اللہ کہے گا کہ سب لوگ کانپتے، ہم لوگ سب لوگ تھر 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 کانپے. پھر اتنے میں اللہ کی آواز آئے گی چلو سجدہ کرو مجھے. اسی وقت اللہ کی آواز آ جائے گی مجھے کیا کرو. میں نے بولو نا اللہ کیا کہے گا اسجدونی. چلو قیامت کا دن سب کے تھر 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 کانپتے ہوں گے، کوئی کسی کو دیکھتا نہیں ہوگا. اللہ کہے گا مجھے سجدہ کرو. اے میری ماں بہنیں بیٹیاں، جو لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں نا بھائی، مرد لوگ مسجد میں، عورتیں گھر میں فجر ظہر عصر مغرب عشاء وتر جو لوگ پڑھتے ہیں نا سب کے سب دھاڑ سے سجدے میں آ جائیں گے. جیسے سجدے میں آئیں گے نا تو اللہ کی آواز آئے گی عارفکم کما تعریفوننی. اللہ کی آواز آئے گی پہچانتا ہوں، تم کو پہچانتا ہوں، اور تم نے بھی تو مجھے اللہ پہچانا ہے، میں بھی تم کو پہچانتا ہوں. اٹھو سب لوگ اٹھو. جتنے لوگ سجدے میں جو سب اٹھیں گے اللہ کہے گا جاؤ پیچھے جاؤ. جیسا پیچھے جائیں گے تو جنت کا دروازہ کھلا ہوگا. بولو سبحان اللہ. اے سب نمازی بولو کہاں جائیں گے؟ اور سارا ڈر ختم ہو جائے گا، سارا ڈر ختم ہو جائے گا. اے سب شوق میں جنت میں جائیں گے، جنت میں جائیں گے. اے چاروں طرف سے فرشتے سلام کریں گے. اے جنت میں جب جنت میں پہنچیں گے خود اللہ کے سلام کرنے کی آواز آ جائے گی. سب جنت. اچھا چلو قیامت میں اللہ نے سب کو جمع کیا تھا، وہ جتنے نمازی مرد عورت کہاں چلے گئے؟ میں نے زور سے بولو کہاں چلے گئے؟ تو بچا کون؟ بچا کون؟ بے نماز، کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا. تو اللہ ان کو کہیں گے وہ چلے گئے، تمہارے ماموں چلے گئے، تمہاری مامی چلی گئی، اور تمہاری خالہ بھی چلی گئی، تم کہے کوئی آؤ؟ تو کہیں گے اللہ ہم نے سجدہ نہیں کیا. اللہ کہے کرو سجدہ کرو. صرف بے نمازیاں قیامت کے میدان میں، سب نمازی چلے گئے. اللہ کہے گا سجدہ کرو. کیا سجدہ کرو؟ اللہ خود یہ جو کمر ہے نا، کمر یہ ہماری کمر، اللہ ایک آپریشن کرے گا. یہ کمر میں آٹومیٹک اللہ لوہا ڈالے گا، اور وہ لوہا ڈالے گا جس کو اللہ نے جہنم میں 3000 سال گرم کیا ہوگا. جہنم میں کتنے سال وہ لوہا اللہ. اور اللہ کہے گا کبھی کبھی نماز پڑھتے کبھی نہیں پڑھتے، چلو سجدہ کرو سجدہ کرو. اور سجدہ کیا کریں گے؟ رکو بھی نہیں کر پائیں گے. وہ ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو کہ بھائی ہو، مرد ہو، دیکھو یوں اللہ اکبر کریں گے اور پھر رکو کرنے جائیں گے. اتنا جیسا رکو کرنے جائیں گے جیسا آگ لگے گی، پھٹ کر کے کھڑے ہو جائیں گے، پھٹ کر کے کھڑے ہو جائیں گے. اللہ کہے گا کرو سجدہ کرو. میرے پیاروں کتابوں میں لکھا ہے اتنا روئیں گے وہ عورتیں اور مرد کہ یہ آنسو ختم ہو جائیں گے اور خون کے قطرے ٹپکنا شروع ہو جائیں گے. اور اللہ کی ایک ہی آواز ہوگی سجدہ کرو. آخر میں کہیں گے اللہ نہیں ہوتا. کیا بولیں گے؟ اللہ نہیں، ساتھ میں بولو نا، کیا بولیں گے آخر میں؟ اللہ نہیں ہوتا. تو اللہ کیا جواب دیں گے؟ اے بندو بندیو یہ مت بولو نہیں ہوتا، میں کرنے بھی نہیں دوں گا. اللہ کہتا میں کرنے بھی نہیں دوں گا. دنیا کی آگ تم سے برداشت نہ ہوئی، میں نے جہنم کی آگ کو تمہاری کمر میں رکھا ہے، خون کے قطرے تمہارے آنکھوں سے ٹپک رہے. اللہ فرشتوں کو کہیں گے پکڑو. جیسا ان لوگوں کو جنت میں لے کر گئے، اللہ کہیں گے میری قسم ان سب کو جہنم میں لے کر چلے جاؤ. اور جب یہ جہنم میں جاتے ہوں گے تو اللہ کی آواز آئے گی جس کے پاس نماز نہیں، میں سمجھتا ہوں اس کے پاس ایمان بھی نہیں. یہ جو واقعہ میں نے آپ کو بتایا یہ بھی قرآن میں. ارے بولو یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ 29واں پارہ. بولو کون سا پارہ؟ اللہ فرمائیں گے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون الی السجود وهم سالمون. اللہ قیامت میں کہیں گے آ جاؤ میرے بندے سجدہ کرو. بولو بے نمازی سجدہ. اللہ کہتا لا یستطیعون، طاقت ہی نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ اللہ کہے گا نگاہیں جھکی ہوگی، چہرے پہ میری پھٹکار ہوگی. دنیا میں تندرست تھا، فجر نہیں پڑا. بولو دنیا میں تندرست تھا. یہ ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو میں بولتا ہوں اکثر 99% ہم لوگ اندھے نہیں ہیں، ہم لوگ بہرے نہیں ہیں، ہم لوگ ہاتھ کے لولے نہیں، ہم لوگ پاؤں کے لنگڑے. اللہ کہتا سب تو پورا بدن تو سلامت دیا تھا، تب تم نے نماز نہیں پڑھی. اللہ نے کہا آج تو میری حکومت ہے، پڑھنے نہیں دوں گا اور جہنم کے حوالے کروں گا. اس لیے میں تو کہتا ہوں بالکل چوکھے شبدوں میں، کسی کو اچھا لگے تو ٹھیک، نہیں لگے ایک دم صاف شبدوں میں آپ بھی بولیں گے میں بھی بولوں گا، ہر نمازی جنتی. بولو ہر نمازی اور ہر بے نمازی جہنمی. بولو ہر نمازی جنتی اور ہر بے نمازی.
اللہ حفاظت فرمائے. تو خیر میری ماں و بہنوں، یہ بہت جلدی جلدی میں نے باتیں کر دی، 1 گھنٹے میں بات کو سمیٹا. سب سے پہلا ہمارا بھروسہ کس پر ہوگا؟ اللہ پر ہوگا. نمبر 2 بولو کس پر بھروسہ ہوگا؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ سے محبت. بولو محبت ہوگی نا. نمبر 3 نماز. یہ 3 باتیں یاد رکھ لو. چلو زیادہ نہیں، ورنہ موبائل پہ کتنے لوگ ناراض ہوتے ہیں، پردہ کی بات کرو تو ناراض ہوتے ہیں، ناراض ہوئے تو بھی کیا کریں، لیکن اتنی 3 بات تو یاد رکھو. ایک تو اللہ پہ بھروسہ کرنا، نمبر 2 نبی سے محبت کرنا، اور نمبر 3 5 وقت کی. اور ایک آخری بات مولانا یعقوب اجازت ہے بول دوں آخری بات. میں سب ماں بہن کو کہوں گا اپنے بچوں کے ایجوکیشن کا خیال کرو. آج بہت افسوس کے ساتھ بولنا، کتنے ماں بہنیں کیا کرتی معلوم، ہمارے تعویذ کے روم میں آتی جنید بھائی، کیا بولتی معلوم، اے بچہ اسکول نہیں جاتا، اے بچہ یہ مدرسے نہیں جاتا. کیوں نہیں جاتا بچہ مدرسے؟ کیوں نہیں جاتا اسکول؟ اس میں بچے کی کمی نہیں ہے بھائی، ہر بچہ جانا نہیں چاہتا. کون بچہ اسکول جانا چاہتا میرے کو بتاؤ؟ کون بچہ مدرسے جانا چاہتا؟ وہ تو اصل معاملہ ہو تو کیا کرے بھائی، تعویذ کے روم پہ آوے تو تعویذ دے دیتے، باقی دل میں آتا کہ بولوں لکڑی ٹیڑھی ہے تو سایہ ٹیڑھا ہے. لکڑی ٹیڑھی ہے نا تو اس کا شیڈو. اگر ماں باپ صحیح ہو جاوے نا تو بچہ دنیا کا علم اور دین کا علم دونوں کا بادشاہ بن کے کھڑا ہوتا ہے. اس کی ایک عزت ہوتی ہے، اس کا ایک مقام ہوتا ہے. لیکن وہ بچہ گھر میں دیکھتا کیا ہے؟ ماں کو کیسی حالت میں دیکھتا ہے کہ ماں جب دیکھو وہ ٹی وی میں کیا بولتے ہو، کیا آتا ہے وہ پروگرام آتے ہیں نا، اس پہ بیٹھی ہے ماں. کتنی مرتبہ ماں ٹی وی پہ بیٹھی ہے، گھر میں آیا باپ کو دیکھا تو باپ سگریٹ پیتا ہے باہر کھڑے ہو کے، بنیان لنگی پہنا ہے اور باہر کھڑے ہو کر سگریٹ پیتا اور کسی کو ماں بہن کی گالی دیتا. اب باپ باہر سگریٹ پیتا ہو اور گالیاں دیتا ہو، ماں ٹی وی پہ بیٹھی ہو. بیٹا حافظ بن جائے گا، بیٹا قاری بنے گا، بیٹا مفتی بنے گا، اور پھر بے شرم جیسا تعویذ لینے آتے ہیں، بیٹا پڑھتا نہیں ہے. ارے بیٹے کا کیا قصور ہے، وہ ماں باپ کا قصور ہے. میں ایک بات مولانا یعقوب صاحب ایک بات بتاؤ، حضرت با یزید بستامی نام سنا آپ نے؟ اللہ کے ولی تھے. بولو کون؟ با یزید بستامی. با یزید اللہ کے ولی. کیسے ولی بن گئے؟ کیسے ولی بن گئے؟ حالانکہ یتیم تھے. یہ تو 6 سال کے تھے، ابا کا انتقال ہو گیا، ماں بیوہ تھی. لیکن جب یہ 7 سال کے ہوئے، کتنے سال کے ہوئے؟ 7 سال کا بیٹا ماں باپ کا بڑا چہیتا. اور یہ تو بچہ ایسا ہے جس کا باپ بھی نہیں ہے، یتیم بچہ ہے. ماں نے انگلی پکڑی اور 4-5 کلومیٹر دور ایک مدرسہ ہے، 4-5 کلومیٹر دور ایک مدرسہ ہے. ماں کے پاس سواری نہیں تھی، گاڑی نہیں تھی ماں کے پاس، گھوڑا گاڑی نہیں تھی، غریبی تھی. بیٹے کو چلاتے 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 کدھر گئی؟ مدرسے میں. وہاں جا کے مدرسے کے مولانا کو کیا کہا، مولانا میرا بیٹا بایزید ہے، یہ یتیم ہے، اور پیسے بھی لے کے گئے، یہ میرے بیٹے کے پیسے ہیں، اتنا ہی پیسہ میں لائی ہوں، مولانا اس کو پڑھانا، حافظ بنے نا تو گھر بھیجنا، حافظ بننے سے پہلے گھر. اب وہ 7 سال کا بیٹا، ماں نے کیسا آخری ملاقات کی ہوگی، اور ماں چلی گئی. بیٹا پڑھ رہا ہے الحمدللہ. بایزید بستانی نے 6 مہینے میں 10 پارے حفظ کر لیے. کتنے؟ 10 پارے. ایک دن وہ بایزید بستانی بیٹھ کے رو رہے، بہت رو رہے. وہ مولانا آئے، کیا ہوا بیٹا روتا کیوں ہے؟ کہا مدرسے کے سب بچے ماں کو ملنے جاتے ہیں، میرے کو تو کوئی چھٹی نہیں دیتا ماں کو ملنے کی. 6 مہینے ہو گئے ماں کا منہ نہیں دیکھا، ماں کیا کرتی ہوگی میرے کو کیا. مولانا کو بھی رحم آ گیا بھائی، مولانا کو بھی کہا بیٹا جا، میں تیرے کو پیسے دیتا ہوں، جا جا تو جا، راستے میں کچھ کھا پی لینا، لیکن چلتے چلتے جانا. وہ بیٹا چلا. بولو کتنے کلومیٹر چلا ہوگا؟ 8 سال کا بیٹا. بھائی 7 سال کی عمر میں مدرسے ملا، چلو ہم 1 سال پکڑے، 7.5 سال 8 سال کا لڑکا. وہ چلتے 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 دوپہر کی چلچلاتی گرمی میں گیا، دیکھا تو گھر کا دروازہ بند ہے. تو زور زور سے دروازہ کھٹکھٹاتا، السلام علیکم اماں، بایزید آ گیا. اے تمہارا بیٹا بایزید آ گیا. السلام علیکم اماں، دروازہ کھولو، بایزید آ گیا. اور ساتھ ساتھ میں بولتا بھی اماں 10 پارے کا حافظ ہو گیا، اماں 10 پارے کا حافظ ہو گیا، اماں دروازہ کھولو. اندر سے آواز آتی ہے میرا بیٹا نہیں ہوگا. اندر سے ماں کیا بولتی ہے، نہ کوئی اور بایزید آیا. میرا بایزید تو قرآن کا حافظ بن کے آئے گا، میرا بایزید تو 30 پارے کر کے آئے گا. 10 پارہ کر کے آیا تو میرا نہیں بایزید، یہ وہ بایزید نہیں جس کو یہ ماں نے محبت سے جنا. اور اندر سے کہتی ہے بیٹا تجھے دودھ نہیں پلایا جب تک پہلے 2 رکعت نماز نہیں پڑھی. اے بیٹا تجھے جب تک تو میرے پیٹ میں تھا میں نے کوئی گناہ نہیں کیا. بایزید 10 پارہ کر کے آئے گا، ارے میرا بایزید آئے گا تو حافظ بن کے آئے گا. ماں نے دروازہ بولو، لیکن ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے. سوچی بیٹا ہوگا، چلو ایک بار چہرہ تو دیکھ لوں. ماں نے دروازہ کھولا. بیٹا ماں تو ماں ہے نا، جلدی سے پردہ اوڑی
اور بھاگی کہ کہیں تو ملے گا. تو دکھا گلی کے کنارے جا رہے. ماں نے زور سے آواز دی, اے بایزید تیری ماں آ گئی, ایک بار چہرہ تو بتا دے, اے بایزید چہرہ تو بتا دے. اللہ کی قسم 8 سال کے بچے نے چہرہ یوں جا رہا ہے نا, ماں پیچھے یوں ہاتھ کر دیا اور زور سے کہا, ماں السلام علیکم. یہ وہ بایزید نہیں جو تیرا بیٹا ہے, تیرا بیٹا تو حافظ بن کے ہی اپنا چہرہ تجھ کو بتائے گا. چلے گئے. ماں واپس چلی گئی. سچ بتاؤ یہ بولنا بہت آسان ہے, بایزید مدرسے میں جا کے کتنا روئے ہوں گے. یہ 8 سال کا بیٹا مدرسے میں جا کے کتنا رویا ہوگا, اور یہ ماں گھر میں جا کے کیا کھانا کھائی ہوگی. آپ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ, اس رات کا کھانا ماں کھائی ہوگی, دن کا کھانا کھائی ہوگی. یہ بول دیا, میں نے بول دیا, آپ نے واہ واہ کر دیا. سوچو وہ ماں کیسے گزاری ہوگی, وہ بیٹے نے کیسا وقت گزارا ہوگا. لیکن بایزید حافظ بنے, قاری بنے, عالم بنے. وہ زمانہ آیا کہ 5 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا تھا. لوگوں نے ان کو گھوڑے پر بٹھایا اور شاہی بادشاہ کی طرف ماں کے پاس لے کر آئے. اس وقت ماں نے کہا, بیٹا اس دن وہ دروازہ کھول دیتی تو آج یہ دروازہ نہیں کھلا ہوتا. اس لیے میں اپنی ماؤں کو, بہنوں کو, ہم وہ کام تو نہیں کر سکتے جو بایزید کی ماں نے کیا ہے, لیکن اپنے بچوں کی تعلیم کی طرف دھیان دو. ہمارے بچے سب سے بڑے انگوٹھے چھاپ ہیں. آپ دیکھو راندیر کی گلیوں میں چلو, سورت کی گلیوں میں چلو, بلکہ گجرات کی بہت ساری گلیوں میں چلو, گھوم رہا ہے, پھر رہا ہے, کرکٹ ہے. اس کو پوچھو, ہاں تیرے پاس اسکول کی کتنی تعلیم ہے, کالج, یونیورسٹی, کچھ بھی نہیں. قرآن کی کوئی تعلیم ہے, کچھ بھی نہیں. میرے دوستو بالکل انگوٹھے چھاپ ہے. اتنے ہمارے اندر جہالت ہے کہ رمضان جیسے رمضان میں بھی ہم نے لڑائی جھگڑا کو نہیں چھوڑا. رمضان میں بھی ہم لڑے, مارے, دھاڑے, ہزاروں گناہ کیے. خیر تمہیں 4 باتیں ہو گئی, لا الہ الا اللہ, نمبر 2 نبی سے محبت, نمبر 3 نماز, اور نمبر 4 اپنے بچوں کی تعلیم, ایجوکیشن کریں گے انشاءاللہ. میں آپ تمام ماؤں کا, بہنوں کا, بیٹیوں کا بہت شکر ادا کروں گا. اللہ سب کے جان مال و عمر میں برکت عطا فرمائے. میں میری ماؤں, بہنوں, بیٹیوں کو کہوں گا کہ شکر تو میں تمہارا بھی ادا کر رہا ہوں, اور خاص کر کے ہمارے مولانا یعقوب صاحب کا اور یہ گھر والوں کا. بھائی یہ گھر دینا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. سارے گھر خالی کر دینے کا, عورتیں آ جائے گی, یہ صحیح میں مجھے جب پتا چلا نا کہ 3 گھر خالی ہو گئے, 4 گھر خالی ہو گئے, اور تو اسی وقت میرے دل نے کہا, اللہ یہ گھر نہیں ہے, یہ جنت کا محل ہے. اللہ اسی گھر کو جنت کا محل بنائے گا انشاءاللہ, جہاں اللہ رسول کے واسطے خالی کیا گیا. میں تمام گھر والوں کا, ماؤں کا, بہنوں کا, بیٹیوں کا, یہاں جتنے ہمارے دوست احباب, محترم دوستوں, بزرگ بیٹھے ان کا, اور سب سے زیادہ مولانا یعقوب صاحب کی والدہ کے لیے دعا کرو. مجھے برابر یاد ہے ایک زمانہ تھا, مولانا یعقوب صاحب مجھے کہتے تھے میری ماں بیمار ہے, میری ماں بیمار ہے. ابھی رمضان کے بعد انہوں نے جب کہا, ایک جھٹکا سا لگا, کہا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا. میرے دوستوں, ماں بہت بڑی نعمت ہے. بولو ماں بہت بڑی. وہ ہے نا پاکستان کے ایک بیان کرنے والے قاری عبدالحنان, بولو قاری عبدالحنان, ان کا میں ایک بیان سن رہا تھا. کہہ رہے تھے فرق ہو گیا. کیا ہو گیا؟ کہا میرا پہلا بیان کچھ اور تھا, ابھی میرا بیان کچھ اور ہو گیا. تو کسی نے کہا ہوگا کیا بیان تو وہی, آپ وہی آواز ہے. کہا نہ, پہلے گھر سے نکلتا تھا, ایک کمرے میں جاتا تھا, تو میری ماں سوئی رہتی تھی, ان کے سفید سفید بال ہوتے تھے, میں بالوں پہ ہاتھ رکھتا تھا اور ماں کو کہتا تھا ماں بیان کرنے جاتا ہوں, دعا کرنا. تو ماں گردن ہلا دیتی تھی. کہا اس وقت میرے بیان کا معاملہ اور تھا, بولتا تھا اور لوگوں کے اندر ہدایت کے فیصلے ہو جاتے تھے. کہا اب بیان کرتا ہوں, اتنا زیادہ رنگ نہیں لاتا, کیونکہ ماں کی دعائیں ختم ہو گئی ہیں. اب وہ ماں انتقال کر گئی ہے. اس کے بعد میں ایسے ہی گھر سے نکلتا ہوں, ماں کے کمرے کو دیکھتا ہوں, مگر ماں میرے کو نظر. تو میرے دوستو, اللہ کی قسم پروردگار کی, ماں بہت بڑی نعمت ہے. اللہ ہم سب کی ماؤں کی عمر میں برکت عطا فرمائے. میری ماں بھی بہت بیمار ہے, دعا کرو اللہ شفا عطا فرمائے. اور ہمارے مولانا یعقوب صاحب کی مرحومہ ماں کے لیے دعا کرو. آج کا جو بیان ہوا, اللہ ان کو سارا ثواب پہنچا دے ہوئے, اور اللہ ان کے قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے ہوئے. اور بھی جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے. مرحومین مرحومات کی کروٹ مغفرت فرمائے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں, اللہ بہت 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 بڑے گنہگار ہیں. اللہ ہم نے کوئی گناہ نہیں چھپا, اللہ آنکھوں سے گناہ,
کانوں سے گناہ، زبانوں سے گناہ، ہاتھ سے گناہ، پاؤں سے گناہ، اللہ بدن کا ٹکڑا ٹکڑا گنہگار ہے، بس اللہ ہم کو معاف کر دینا، اللہ مہربانی کر کے معاف کر دینا، اللہ کے سوا ہمارا قول ہے اللہ تو جمعہ کا دن ہے، اللہ جمعہ کا دن ہے، رحمت اور برکت کا دن ہے، ہفتے میں عید کا دن ہے، ہماری عید کی اللہ، ہماری عید نئے کپڑوں میں نہیں ہوتی اللہ، ہماری عید اللہ نہانے دھونے میں نہیں ہوتی اللہ، تیری قسم اللہ ہماری عید تو وہ ہے جس دن تو ہمارے گناہوں کو معاف فرماتے ہوئے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اللہ، بہت محتاج بن کے بھیک مانگتے اللہ، بہت گنہگار ہے اللہ، بہت گنہگار ہے اللہ، یہ تو تیرا کرم ہے کہ گناہ دیکھتا ہے مگر بھوکا نہیں سلاتا ہے، کبھی پیاسا نہیں کر پاتا ہے، کبھی بدن سے کپڑے نہیں چھینتا ہے، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، کرم فرما، رحم فرما، مہربانی فرما، اے اللہ بہت ساری ماں بہنیں بیٹھی ہے، معلوم نہیں کون کتنی دکھیاری ہوگی اللہ، معلوم نہیں یہ مجمع بیٹھا ہے کون کتنا دکھی ہوگا، کون کتنی دکھیاری ہوگی، اے اللہ سب کے دکھوں کو تو جانتا ہے اللہ، سب کے دکھوں کو سکھ میں بدل دے، اے اللہ بہت سے ہماری بیٹیاں بیٹے اللہ ان کے نکاح کا وقت بھی قریب آتا ہوگا، کون باپ ہوگا جو اپنی بیٹی کو اپنے سے دور کرے گا، کون باپ ہوگا جو اپنی بیٹی کو اپنے سے دور کرے گا، لیکن اللہ نکاح کا وقت آتا ہے ہمیں ہماری بیٹی کو الوداع کہنا پڑتا ہے، اے اللہ باپ کی نظر سے دور ہونا پڑتا ہے، ماں کی نظر سے دور ہونا پڑتا ہے، باپ اللہ دروازے کی طرف منہ کر کے روتا رہتا ہے، اے اللہ جن کی بھی شادیاں ہو گئی ہے اللہ ہر میاں بیوی کو سکھ اور چین عطا فرما دے، آپس میں خوب محبت اور مودت عطا فرما دے، اور جن کی شادیاں ہونا باقی ہے اللہ عافیت کے ساتھ ان کی شادی فرما دے، سنت کے مطابق نکاح فرما دے، سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہماری ماں بہنوں کو شرعی اور صحیح پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ موبائل کی دنیا سے ہمیں بچا لے، اللہ ڈوب گئے اللہ سب ڈوب گئے اللہ، ہم ماں بہنوں کو کیا کہیں، ہم سب بھائی بیٹے سب موبائل کی دنیا میں ڈوب گئے اللہ، یہ جہنم کے ٹکڑے سے بچا لے اللہ، جہنم کے ٹکڑے سے بچا لے اللہ، یہ موبائل کے گناہوں سے ہمیں بچا لے اللہ، الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ، جو باتیں کہی ہے ہمیں ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ سب سے بڑی بھیک جمعہ کے دن مانگتے ہیں ہم کو نمازی بنا دے اللہ، ہم کو نمازی بنا دے، پکا نمازی ہر ماں کو نمازی بنا دے، ہر بہن کو نمازی بنا دے، ہر بیٹی کو نمازی بنا دے، ہر بھائی کو نماز، اللہ ہماری ماں بہنیں ایسی نمازی بن جائے کہ بہن بھائی کو نماز کے لیے تیار کرے، ایک ماں اپنے بیٹے کو نماز کے لیے تیار کرے، ایک بیوی اپنے شوہر کو نماز کے لیے تیار کرے، اے اللہ ایسی ماں بہنیں ہمیں عطا فرما دے، الہ العالمین الہ العالمین آخری دعا مانگ رہے اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے اللہ، ماں باپ کی عمر میں برکت دے کہ اللہ صحیح ہے ماں کے زندہ ہوتے ہوئے معاملہ اور ہے، ماں کے جانے کے بعد معاملہ اور ہے، ماں ہے تو عزتوں کے فیصلے ہیں اللہ، اللہ ہمارے ماں کی عمر میں خوب برکت دے دے، تندرستی دے دے، صحت دے دے، شفا دے دے، اور جن کے اماں ابا دنیا چھوڑ کے چلے گئے اللہ بہت یاد آتی ہے ماں کی اللہ، بہت یاد آتی ہوگی جس کے اماں ابا چلے گئے، خاص کر کے عید کے دن، عید کی نماز کے بعد جب ماں کی قبر پہ جاتا ہے، ابا کی قبر پہ جاتا ہے، گھر میں آتا ہے تھوڑی دیر کے لیے لگتا ہے اللہ یہ کون سی عید ہے اللہ، یہ کون سی عید ہے جہاں ماں کی مسکراہٹ نہیں ہے، جہاں باپ کا سہارا نہیں ہے، کہ اللہ وہ ماں جو ہے نا ہنستی تھی تو پورا گھر باغ ہو جاتا ہے، وہ ابا ایک مرتبہ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھتا ہے نا کہ بیٹا کوئی تکلیف تو نہیں، اسی وقت ساری تکلیف ختم ہو جاتی ہے اللہ، یا اللہ مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے، الہ العالمین ہماری مرحومہ ماں مرحومہ ابا کی جنت کو نور سے منور فرما دے اللہ، معطر فرما دے کہ اللہ العالمین ان کی قبروں میں جنت کا لباس عطا فرما دے اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی ہم سب کی حفاظت فرما دے۔